ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں سیاست منا ہے. ہمارے مہمان ہیں PMLN کے مشاہد اللہ خان صاحب. سر بریک سے پہلے آپ بار بار یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ میں ساری باتیں غلط کر رہا ہوں اور PMLN جو ہے وہ بالکل عوام سے انٹیکٹ ہے, ان ٹچ ہے, اور باقی سارے جو ہیں وہ سیاسی بنیادوں پہ عوام سے تنہا ہو چکے ہیں, آپ لوگ نہیں. اور اس کی یہ لوگ جو ساتھ کھڑے ہیں وہ اقتدار سنبھالنے کے لیے ساتھ کھڑے ہیں. تو سوال پھر سے میں دہرا دیتا ہوں سر, اس وجہ سے تو پھر عمران خان صاحب بہت عوام میں مقبول ہیں, لیکن ان کی جو سیٹ پولیٹکس ہوگی, جو ایکچوئل کنسٹیچوئنسی پولیٹکس ہوگی, اس میں وہ اتنے کامیاب نہیں ہوں گے. وہ زیادہ سے زیادہ آپ کا تھوڑا سا مینڈیٹ کاٹ لیں گے. ان کی سیٹس اگر ملیں گی انہیں تو ایک محدود مدت تک ہی ملیں گی, اور شاید یہ اس بات کا احساس وہ خود نہیں کرتے, لیکن سارے تجزیہ کار یہی کہہ رہے ہیں. لہٰذا عوام کے اندر پاپولیرٹی اپیل اپوزیشن کی حزب اختلاف کی ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے, لیکن اس وقت ایکچوئل پولیٹیکل جو پاور بروکرنگ ہے اس کے اندر آپ سے کوئی نیگوشیٹ اگر کر بھی رہا ہے تو وہ پیپلز پارٹی سے لڑنے کے بعد یا غصہ ہونے کے بعد ہی کر رہا ہے. یہ آپ بات تو آپ تسلیم کرتے ہیں نا سر؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ آپ نے عمران خان کی بات کی. عمران خان اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ بڑے پاپولر آدمی ہیں, لیکن ان کے پاپولر ہونے کی بنیاد سیاست نہیں ہے. 97 کے الیکشن میں وہ آج سے کہیں زیادہ پاپولر تھے, ان کے کہیں زیادہ بڑے جلسے ہوتے تھے اس وقت, اور ان کی پاپولیرٹی کی بنیاد یہ ہے کہ وہ ایک کرکٹر ہیں, وہ بڑے حسین و جمیل انسان ہیں, ان کی پرسنالٹی میں بڑا گلیمر ہے اور کہیں کہیں پلے بوائے ہونے کا ٹچ بھی ہے. یہ سارے مل جل کے ہمیشہ وہ جب بھی سروے ہوگا, وہ کل کو الیکشن ہاریں گے, اگلے دن سروے کرا لیجیے گا, وہ بڑے مقبول آدمی ہوں گے. لیکن بھائی یہ جو اس ملک کی سیاست ہے, صرف لوگوں کو مس لیڈ کرنے سے تو آپ لیڈر نہیں بن سکتے نا. مطلب یہ کہہ دینا عمران خان کی طرف سے بڑا آسان ہے, روزانہ وہ تنقید کرتے ہیں, وہ چور ڈاکو اس سے کم بات ہی نہیں کرتے. لیکن بھائی بات یہ ہے کہ عمران خان یا اس کی پارٹی نے اس ملک کی جمہوریت کے لیے کبھی کوئی قربانی نہیں دی. عمران خان سمیت ان کی پارٹی کے کسی بندے نے کبھی کوئی تکلیف برداشت نہیں کی, بلکہ عمران خان ہمیشہ ایجنسیوں کے ہاتھ میں کھیلتے رہے ہیں, پہلے بھی کھیلتے رہے ہیں. یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ آج کھیل رہے ہیں وہ. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, آج وہ کہتے ہیں کہ جناب بڑا جناب غلط تھا اور میں نے مخالفت کی تھی جب افغانستان پہ حملہ ہوا تھا. یہ بالکل حقیقت کے برعکس بات ہے. حقیقت یہ ہے کہ جب افغانستان پہ حملہ کیا امریکہ نے تو یہ پرویز مشرف کے ساتھ تھے اور یہ ڈیفینڈ کرتے تھے, اور میں نے خود میریٹ میں ایک صالح ظفر صاحب نے ایک وہ کرایا تھا جس میں جاوید ہاشمی صاحب بھی موجود تھے, کئی جرنیل موجود تھے وہاں پہ. یہ ان کو ڈیفینڈ کر رہے تھے اور کہتے تھے کہ جی پرویز مشرف کے پاس کوئی چوائس نہیں تھا ان کی بات ماننے کے علاوہ. اور پھر یہ ہے کہ 2002 تک یہ ساتھ رہے پرویز مشرف کے, تو حملہ تو اس سے پہلے ہوا تھا, اس کے بعد یہ ان کے جلسوں کی زینت بنتے رہے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, بات یہ ہے کہ آپ کی پولیٹیکل ہسٹری ہے نہیں. اگر ہوتی تو 15 سال ہو گئے ہیں آپ کو سیاست میں. نواز شریف تو سیاست میں آنے کے 4 سال بعد وزیر اعلیٰ بن چکا تھا. اس کی بھی کچھ وجوہات تھی مشاہد اللہ خان صاحب, وہ اپنے کندھے کے زور پہ شاید نہیں تھا, لیکن ہم تاریخ کو اگر چھوڑ دیں ٹو دا اسکالرز اور یہ PMLN اور پاور کرائسس کے حوالے سے بات کر لیں. سر پاور کرائسس, ایک پلانٹ کا اگر آج منصوبہ طے ہوتا ہے, ایک ڈیم کا اگر آج منصوبہ طے ہوتا ہے تو 10-15 سال لگتے ہیں, 15-20 سال بھی لگتے ہیں. نیوکلیئر ریئیکٹرز کو لگانے کے لیے 20 سے 25 سال لگتے ہیں. اقتدار پچھلے 10 سے 15 سال, 15 سے 20 سال میں آپ نے بھی سنبھالا ہے, پیپلز پارٹی نے بھی سنبھالا ہے, تو لہٰذا آپ دونوں مطلب دونوں مشرف صاحب بھی سب مل کے شریک ہیں اس پاور کرائسس میں. اور اس کو آپ مانتے ہیں کہ آپ کی بھی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے آج پاور نہیں ہے, آج جس بجلی کی وجہ سے آپ لوگ دھرنا دے رہے ہیں وہ آپ کی بھی غلطیاں ہیں کہ نہیں ہیں ہمارے پاس؟ نہیں, بالکل یہ درست نہیں ہے. اس لیے کہ 99 میں ہماری حکومت کو ایک عامر جرنیل نے ایک غیر جمہوری انداز میں آئین توڑ کے ختم کیا, تو اس وقت ہم سوچ رہے تھے کہ بجلی ایکسپورٹ کریں اور بجلی ہمارے پاس سرپلس تھی. یہ تو حقیقت ہے, کیونکہ کاروبار سارے بند تھے سر. آپ نے فورن اکاؤنٹس فریز کر دی تھی. ایک سیکنڈ مشاہد اللہ خان صاحب, دیکھیے یو کانٹ ہیو یور کیک اینڈ ایٹ اٹ ٹو. جی ایک ایک کر کے کرتے ہیں, لیکن آپ اصل میں آپ مٹیریل بڑا مجھے خیر انٹرسٹنگ دے رہے ہیں. دیکھیں نواز شریف صاحب فرماتے ہیں کہ میں قومی غیرت والی جب نیریٹو چل رہا تھا نا, وہ 1-2 دن کے لیے وہ APC کے اندر جی سیسا پلائی دیوار بن جائیں گے اور سب جو ہیں متحد ہیں ملک کو بچانے کے لیے, جب وہ والے 3-4 دن آئے ہوئے تھے نا ملک کے اوپر, اس کے اندر نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ مجھے $5 ارب
ڈالر آفر کیے تھے کہ نیوکلیر بام نہ پھاڑو, میں نے نہیں لیے سر. وہ $5 ارب بجلی بنانے کے لیے ہی آفر کیے جا رہے تھے, وہ $5 ارب انفراسٹرکچرل امپروومنٹ کے لیے ہی آفر کیے جا رہے تھے. ملک تقریباً دیوالیہ ہو گیا تھا وہ پیسے نہ لینے کے بعد اور وہ بام پھاڑنے کے بعد, جس کو آج وہ نواز شریف صاحب قبول کرتے ہیں کہ جی میرا ہی ڈیسیجن تھا. وکی لیکس کچھ اور کہتی ہے. تو سر یو کانٹ, آپ پبلک نیریٹو میں دونوں طرف کی اچھائیاں تو نہیں لے سکتے, کہیں کی تنقید بھی آپ نے ماننی چاہیے کہ جی اگر لے لیتے وہ پیسے تو آج ہم تھوڑے کامیاب ہوتے, بجلی ہمارے پاس ہوتی, ترقی ہوتی. دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نواز شریف کو یہ جو نیوکلیر بلاسٹ کیا تھا وہ نہیں کرنا چاہیے تھا, یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا؟ جی میں بالکل یہی کہنا چاہ رہا ہوں. آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس وقت پوری قوم کیا کہہ رہی تھی, پورا عالم اسلام کیا کہہ رہا تھا؟ آپ کو یاد ہے, یا اس وقت آپ شاید جرنلسٹ نہیں تھے؟ اور اس وقت پاکستان کا کون سا ادارہ ایسا تھا میڈیا سمیت جو یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ نواز شریف قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ جی مشاہد اللہ خان صاحب, پوری میڈیا کہہ رہی تھی, بے نظیر بھٹو نے للکار رہی تھی کہ کیوں نہیں پھاڑا. سن لیں, ایسے نہ کریں. نہیں آپ ایسے نہ کریں, پہلے میرا پورا جواب سن لیں. آپ دیکھیں نا, آپ کا کام ہے صرف سوال کرنا, آپ ڈسکشن نہ کریں میرے سے. آپ کا حق ہے پورا, جیسے مرضی سوال کریں, لیکن میرا پورا جواب تو لینا, ورنہ تو کوئی فائدہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے ایک پہلے آدمی ہیں, آج مجھے فرسٹ ٹائم ملے ہیں, جو یہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت نواز شریف کو بم کا دھماکہ نہیں کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, کس وقت نہیں کرنا چاہیے تھا؟ جب انڈیا نے ہمیں للکارا تھا, اور جب 11 مئی کو انڈیا نے بم کا دھماکہ کر کے جو بیانات دیے تھے وہ آپ کے نوٹس میں ہیں؟ میرا خیال نہیں ہے آپ کے نوٹس میں. اور پھر جس طرح سے خوشی کی لہر دوڑی تھی پورے ملک میں, وہ بھی شاید آپ کو نہیں پتا. عالم اسلام میں جس طریقے سے سعودی عرب نے اس کے بعد ہمیں فری تیل دیا ایک طویل عرصے تک, جی کرائے کے سپاہی ہم بنے. دیکھیں مشاہد اللہ خان صاحب, I have a right to my opinion, اور میں بالکل ڈسکشن کا حق رکھتا ہوں. آپ کو میرا ڈسکشن اگر برا لگے تو وہ ایک الگ بات ہے. میں یہاں محض سوال کرنے نہیں بیٹھا, تجزیہ پیش کرنے کے لیے بھی تھوڑا بہت بیٹھا ہوں. اینکر پرسن ہوں نہیں ویسے. چلیں اس کو چھوڑیں. ہم یہ نیوکلیر بام کے حوالے سے ہر معیشت کے تجزیہ کار, میں اپنی رائے نہیں دے رہا, ہر معیشت کے حوالے سے تجزیہ کار یہی کہہ رہا تھا کہ جی پروپیگنڈا غلط فیول ہو رہا تھا, قوم کے اندر خشکی لہری دوڑے گی جب آپ ان کو یہ نیریٹو سنائیں گے کہ ہندوستان کو ہم فتح کر دیں گے اس بام کے ساتھ, اگر بام نہیں ہوگا تو ہندوستان ہمیں فتح کر دے گا. ٹھیک ہے وہ بلی کر رہے تھے, ٹھیک ہے اس وقت کی سیاست الگ تھی, ٹھیک ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی بہت پریشر ڈال رہی تھیں, ٹھیک ہے جرنلسٹ بھی سارے یکجا ہو کے پریشر ڈال رہے تھے, لیکن نواز شریف صاحب جو 25-30 دن رکے تھے وہ اسی لیے رکے تھے, اس لیے ملک کی جیب کے بہت زیادہ مفاد میں ہوتا اگر ہم اس بام کو پھاڑتے. نہیں تھا ہمارے پاس بام, پوری دنیا کو پتا تھا ہمارے پاس بام ہے, بس پھاڑ کے ان پہاڑوں کو اگر سفید نہیں کرتے اور اپنے پاس ہی اس راز کو رکھ لیتے جو پوری دنیا کو ایک اوپن سیکرٹ کے طور پہ پتا تھا, تو ہمارے پاس سینکشنز نہیں لگتی, ہم بچ جاتے. میں محض یہ کہہ رہا ہوں. لیکن اور اس کی وجہ سے آج پاور کرائسس نہیں ہوتا, پاور کرائسس کے علاوہ بہت سارے اور کرائسس نہیں ہوتے. میں محض یہ کہہ رہا تھا. جی فرمائیے بھائی. بات یہ ہے نا کہ یہ ساری بات آپ کی حقیقت کے برعکس ہے. یہ ڈاکومنٹڈ ہسٹری ہے جس کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ چیک کر لیجئے گا آپ اس کو جا کے, کہ ہمارے پاس جب ہماری حکومت گئی تو بجلی سرپلس تھی. اس لیے سرپلس تھی اس لیے کہ کاروبار ہی نہیں چل رہا تھا پاکستان میں, ٹیکس کلیکشن ہی کوئی نہیں تھی, جی ڈی پی فلیٹ تھا. آپ کو یہ کس نے کہہ دیا ہے؟ جب فورن اکاؤنٹس آپ نے فریز کیے ہیں. اچھا صحیح. مشاہد اللہ خان صاحب چھوڑے نا, یہ تاریخ کے اوپر ڈسکشن جو ہے یہ بالکل پروڈکٹیو نہیں ہوتا, اسپیشلی جب میں ایک موقف سے بچ نہیں کرنا چاہ رہا, آپ نہیں بچ کرنا چاہ رہے. ٹھیک ہے نہیں کرتا, چھوڑیں اس کو ڈیلیٹ کر دیں آپ اپنی میموری میں سے. جس سوال کی ہسٹری آپ کو نہیں معلوم, آپ وہ سوال کریں گے تو میں تو جواب تو دوں گا نا. جی ٹھیک, وہ میں نہیں سمجھتا کہ مجھے اس کی ہسٹری نہیں معلوم, لیکن ٹھیک ہے. آپ ایم کیو ایم کے اوپر آپ کے قائد نے آج تنقید کی کچھ اس طرح کی کہ انہوں نے جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا تو انڈائریکٹلی کہا کہ جی اب کراچی کے عوام کے سامنے ہے کیا حقیقت ہے, اور آپ نے یہ بھی کہہ دیا نواز شریف صاحب نے کہ کسی پارٹی کا ملیٹنٹ ونگ ہونا نہیں چاہیے. آپ کی اب ایم کیو ایم کے اوپر, کیونکہ نواز شریف صاحب نے آزاد کشمیر میں میرے خیال سے ایک دفعہ جلسہ کرتے ہوئے آؤٹ آف دا بلو ایک بات کر دی تھی ایم کیو ایم کے خلاف, جس کے بعد ایم کیو ایم کی طرف سے ایک بہت ہی پرائیویٹ ایک پرسنلائز جواب آیا تھا, ڈرا ہوا جواب آیا تھا یا غصے کا جواب آیا تھا, جس کے بعد آپ کی سیاست پھر تھوڑی سی بیچ میں مفاہمت ہو گئی جب وہ اپوزیشن کی طرف آنا واپس سے شروع ہوئے. لیکن آج آپ کا کیا سٹانس ہے ایم کیو ایم پہ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میاں صاحب نے جتنی بات کہی ہے نا, آپ نے صرف ایک ایم کیو ایم کو اس میں گھسیڑ دیا ہے, انہوں نے ایم کیو ایم کا کوئی نام نہیں لیا ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایک سپریم کورٹ کا ڈیسیژن ہے, یہ ہمارا ڈیسیژن نہیں ہے, یہ پی ایم ایل این کا ڈیسیژن نہیں ہے, اور سپریم کورٹ سب سے آخری انصاف کرنے والا ادارہ ہے, اس کے فیصلے کسی کو پسند ہوں یا نہ ہوں. اور سپریم کورٹ کا فیصلے کی بنیاد
وہاں کی پارٹیوں نے فراہم کی ہے، ان کے وکیلوں نے جو دلائل دیے ہیں ذرا ریکال تو کریں نا. پی ٹی کے وکیل نے کورٹ میں کھڑے ہو کے کیا کہا، ایم کیو ایم کے وکیل نے کیا کہا، اے این پی کے وکیل نے کہا کیا، اور دیگر وکیلوں نے کیا کہا. تو سپریم کورٹ نے تو انہی کے آرگومنٹ پہ اپنی جو مہر تصدیق ثبت کر دی. اور یہ بات کون نہیں کہتا اور کیوں نہیں کہنی چاہیے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا ملٹری ونگ نہیں ہونا چاہیے. ملٹری ونگ رکھنے والی پارٹیوں کو اپنے ملٹری ونگ ختم کرنے پڑیں گے. اس سے پاکستان کے عوام کو سوائے لاشوں کے کچھ بھی نہیں ملا. کراچی کی سڑکیں جو ہیں وہ بے گناہ لوگوں کے خون سے سیراب تو ہوئی ہیں، وہاں کے عوام کو کچھ حاصل تو نہیں ہوا. اور سپریم کورٹ نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے تو یا تو اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے آپ خلاف بات کریں، یا یہ کہیں کہ جو سپریم کورٹ کہہ رہی ہے وہ درست کہہ رہی ہے اور میاں صاحب نے وہی کچھ کہا ہے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. جی ٹھیک، میں سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی نہیں تھا سر، ڈیسیجن نہیں تھا، ایک آبزرویشن تھی، کیونکہ ایڈورسیریل تھی نہیں. وہ جو ڈسکشن تھی وہ انکویزیٹوریل تھی، تو انہوں نے محض وہ سنایا جو ان کو حکومت کے اداروں نے سنایا. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط تھا یا صحیح تھا، میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے صرف ایک سمری پیش کی کہ ہمیں اس ادارے نے، جے آئی ٹی کے ادارے نے، پولیس کے ادارے نے، رینجرز کے ادارے نے یہ بتایا ہے. ہمیں بڑی سخت ٹینشن ہے اس پوری بات پہ، ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سیریس سچویشن ہے، ہم مانیٹر کرتے رہیں گے. یہ جو فیصلہ کہا جا رہا ہے یہ تھوڑا غلط کہا جا رہا ہے. اٹس میرلی این آبزرویٹری ریمارک کہ ہمارے پاس وہ جو 150 اور پیجز انہوں نے ریلیز کیے ہیں وہ محض وہ انفارمیشن ہے جو ان کو چلیں ایسے ہی لے لیتے ہیں اس کو. چلیں ایسے ہی، میری اب بات سنیے گا اسی پہ. ٹھیک ہے جی، آبزرویشن ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو مہذب معاشرے ہوتے ہیں یا وہ سیاسی جماعتیں کہ جن کے دل میں قانون اور آئین کا احترام ہوتا ہے، یا جمہوریت کی کوئی رمق ان کے پاس ہوتی ہے، وہ سپریم کورٹ کی ہلکی سی کہی ہوئی بات کو بھی دنیا بھر میں مینڈیٹری سمجھتے ہیں. بالکل ٹھیک. وہ تو کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ہمیں بتایا گیا. اگر وہ یہ سمجھتی سپریم کورٹ کہ یہ ساری باتیں جو انہیں بتائی گئی ہیں غلط ہیں تو وہ اس کا کبھی بھی ذکر نہ کرتے، نہ کوئی ڈائریکشن دیتے. اور میں دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے ایک یہ تو فیصلہ کیا نا کہ وہاں پہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی ہے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کی کارکردگی پہ نظر رکھے گی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے حکومت میں مکمل طور پہ عدم اعتماد کیا ہے، اور انہوں نے کہا بھی ہے کہ یہ ناکام حکومت ہے، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو یا سندھ کی حکومت ہو. اسی لیے انہوں نے یہ کمیٹی بنائی ہے. اب مجھے بتائیں کہ کمیٹی بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی انہیں کوئی توقع نہیں ہے اس حکومت سے کہ یہ حکومت وہاں پہ لا اینڈ آرڈر جو تھوڑا بہتر ہوا ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوششیں کرے گی یا اس میں رکاوٹیں کھڑی کرے گی. ان رکاوٹوں کو مطلب کہ ختم کرنے کے لیے انہوں نے یہ کمیٹی بنائی ہے. تو بھائی سپریم کورٹ کا یہ فیصلے تو اسی طرح سے بولتے ہیں نا، یہی فیصلے تو ہوتے ہیں. ہاں اگر آپ اس کو بال کی کھال اتاریں کہ جناب وہ ڈائریکشن تھی یا آبزرویشن تھی، فیصلہ تو ہو بھی نہیں سکتا تھا نا. میری بات سن لیں، میری ذرا سی بات سن لیں. فیصلہ ہو بھی نہیں سکتا تھا اس لیے کہ وہاں پہ کوئی کرمنل کیس نہیں سنا جا رہا تھا، وہاں پہ کوئی ریفرنس حکومت نے داخل کسی پارٹی کے خلاف نہیں کیا تھا. آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہاں پہ ایک صاحب طارق حسین یا کوئی اس طرح کا نام تھا، انہوں نے پیٹیشن دی کہ جناب ایم کیو ایم پہ پابندی لگائی جائے، تو سپریم کورٹ نے پابندی نہیں لگائی. اور انہوں نے یہ کہا کہ ایک پارٹی کے بارے میں اس طرح سے بات ہوئی ہے، نام بھی نہیں لیا. تو بھائی وہ کر ہی نہیں سکتے تھے جب تک حکومت ریفرنس نہیں دے. جی انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ آئین کے آرٹیکل 17 سب سیکشن 2 کے تحت ہمیں ریفرنس بھیجے گی تو ہم اس بات پہ غور کریں گے. میں محض یہ کہہ رہا تھا سر کہ فیصلہ انہوں نے اس طرح نہیں کہنا چاہیے فیصلہ، کیونکہ پھر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک پارٹی جیتی ایک پارٹی ہاری. بلکہ یہ آپ سمجھیں اس فیصلہ جو تھا اس کے اندر انہوں نے محض یہ کہا کہ یہ سب اس حمام میں سب ننگے ہیں اور اس کو بالکل سننا چاہیے. سپریم کورٹ کی ایک مینڈیٹ ہے، سپریم مینڈیٹ ہے، ایک ایپیکس کورٹ ہے. میں بالکل آپ کی بات سے متفق ہوں اس معاملے میں. اب پی ایم ایل این کی سیاست اور فیوچر کی سیاست، سر مارچ کا مہینہ، سینٹ کے الیکشنز، جہاں پہ اگر یہی اسٹیٹس کو رہا تو ایم کیو ایم کی 3-4 سیٹیں سینٹ میں بڑھ جائیں گی. پیپلز پارٹی ایک ایبسلیوٹ میجورٹی سینٹ میں انجوائے کرنا شروع ہو جائے گی، اور آپ لوگ جو ہیں وہ سینٹ میں ہینڈی کیپ اس طرح ہو جائیں گے کہ اگر اگلا الیکشن جیت جاتے ہیں یا آپ ایک مشترکہ حکومت بنا بھی لیتے ہیں، ایک یونائٹڈ فرنٹ کھڑا کر بھی دیتے ہیں، تو بھی آپ لا میکنگ کے اندر ہمیشہ ہینڈی کیپ رہیں گے، کیونکہ سینٹ کے اندر سے آپ کا کوئی بھی قانون پاس نہیں ہو سکے گا. تو آپ کا اب جو یہ پوری پروسیس ہے جو اس وقت ساری ہارڈ لائن ہو گئی ہے پی ایم ایل این کی، یہ اسی وجہ سے ہے کہ آپ مارچ سے پہلے اس حکومت کو جاتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں.
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایسی متھ بنائی ہوئی ہے. مجھے ایک بات بتائیں, فرض کریں سینٹ کے الیکشن ہوتے ہیں, پیپلز پارٹی اکثریت لے لیتی ہے, بقول آپ کے ایم کیو ایم بھی لے لیتی ہے, فلاں فلاں ہو جاتا ہے, تو کیا ہو جائے گا؟ یہی ہوگا نا کہ ہم قانون سازی کرنا چاہیں گے اور وہ نہیں کرنے دیں گے. تو قانون سازی تو عوام کے لیے ہوتی ہے نا. تو عوام تو دیکھ رہے ہیں. کیا ہم نے ابھی قانون سازی میں موجودہ حکومت کو سپورٹ نہیں کیا 18th امینڈمنٹ میں؟ جو وہ یعنی کہ کیا وہ طے کیے بیٹھے ہیں پیپل پارٹی اور دیگر لوگ کہ اگر کوئی قانون سازی کرنے کی کوشش کی جائے گی تو ہم نہیں کرنے دیں گے؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ وہ ملک کے خلاف کام کریں گے. تو کیا فرق پڑتا ہے؟ 3 سال تک انتظار ہو جائے گا اور عوام کے سامنے سب کے چہرے آ جائیں گے. یہ کوئی بات نہیں ہے سینٹ کی. مسئلہ یہ ہے کہ ملک نہیں چل رہا. مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیگننٹ ہو گئی ہیں چیزیں. گورننس نام کی چیز نہیں ہے. بدعنوانی ہو رہی ہے. ڈاکے مارے جا رہے ہیں عوام کی دولت پہ. اسٹیٹ آرگنائزیشن جو ہیں 8-10 وہ اب تک 1000 بلین روپے سے زیادہ کھا چکی ہیں. یہ مسائل ہیں. لوڈ شیڈنگ ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے. آپ سینٹ کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں ایک طرف اقتدار کی رسہ کشی ہے. یہ سینٹ کی بات وہی بات ہے کہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اقتدار کیسے ہوگا. یہ جمہوریت نہیں ہوتی کہ آپ کے ہاتھ میں اقتدار رہے اور آپ بدعنوانی کرتے رہیں. حکومت یہ ہوتی ہے کہ آپ عوام کے مسائل کتنے حل کرتے ہیں. چیز یہ ہے کہ اقتدار میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, عوام سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو وہ کسی شاعر نے یہ کہا نا کہ وہ نوائے مزمحل کیا نہ ہو جس میں دل کی دھڑکن, اور وہ صدائے اہل دل کیا جو عوام تک نہ پہنچے. تو چاہے سینٹ ہو یا قومی اسمبلی ہو, اس کی اکثریت کو آپ چاٹیں گے. 4.25 سال سے آپ اکثریت میں بیٹھے ہوئے ہیں نا. آپ نے کون سے مسائل حل کیے ہیں؟ کیا عوام آپ سے خوش ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں سیاسی تنہائی. میری بھی بات ہے کہ یاد رکھیے گا کہ پیپلز پارٹی کا حشر اگلے الیکشن میں وہ ہوگا جس مرضی سے الائنس کر لیں, جو 1997 میں ان کا ہوا تھا. یہ میری بات آپ یاد رکھیے گا. جو ان کی گورننس ہے, جو عوام ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں, الیکشن آنے دیں, جتنا مرضی پرائم منسٹر صاحب کہہ لیں. اب دیکھیں کتنی زیادتی کی بات ہے کہ پرائم منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ ایک ڈینگی کھا گیا. ایک آفت ہے ڈینگی. ایک عمران خان ڈس گیا ہے ان کو. بھائی آپ کو تو کرنا یہ چاہیے کہ ڈینگی کے خلاف پنجاب حکومت کی مدد کریں. آپ طنز کرتے ہیں پنجاب کی حکومت پہ, پنجاب کے صوبے پہ, اس لیے کہ آپ وہاں پہ ہارے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا آپ تو سندھ جو آپ کا بیس ہے, نواب شاہ کے اندر نواز شریف آج بھی کھڑا ہوا ہے. زرداری صاحب تو نہیں کھڑے نا ان زدگان کے لیے. آپ تو ان کے آنسو کو نہیں پہنچ رہے. شہباز شریف پنجاب میں بھی ڈینگی سے لڑتا ہے اور جا کے وہاں پہ بدین میں بھی لڑتا ہے سیلاب سے. 3 دفعہ وہ گیا ہے. نواز شریف صاحب بھی 3 دفعہ گئے ہیں. یہ ہمارا ملک ہے. سندھ ہمیں اتنا ہی عزیز ہے جتنا پنجاب عزیز ہے. اسی طرح کے پی کے اور بلوچستان بھی. لیکن مجھے بات بتائیں جی, ہم تنہائی کا شکار ہیں. آپ نے کیا بلوچستان کے مسائل حل کر لیے ہیں؟ کیا وہاں پہ جو روزانہ لوگوں کو بسوں سے اتار کے ان کو مارا جاتا ہے, کیا آپ نے وہ روک لی ہے؟ آپ کا عجیب و غریب اتحاد ہے, عجیب و غریب اتحادی پارٹیاں ہیں کہ خودکش حملے آپ نہیں روک سکے, امن آپ نہیں دے سکے, روٹی آپ نہیں دے سکے, بے نظیر کے قاتلوں کو آپ نہیں پکڑ سکے. 7000 لوگ کراچی میں زندہ درگور ہو گئے, بے گناہ لوگ جو گھروں سے روزگار کے لیے نکلے تھے اور واپس نہیں آئے, اور آج بھی ان کی مائیں اور بیویاں اور بچے ان کا انتظار کر رہے ہیں. لوگ لاپتہ ہو گئے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں جی بڑی اچھی سیاست ہے, فضل الرحمان صاحب بھی مل گئے ہیں, قاف لیگ بھی مل گئی ہے, ایم کیو ایم بھی مل گئی ہے. ایسا ملنا انہیں مبارک ہو. ہمیں اس طرح کی. اور پھر میں ایک اور بات بتاؤں, ایک اور بھی اس ملک کی ہسٹری ہے. آپ 1970 میں چلے جائیں, ساری پارٹیاں ایک طرف تھیں, بھٹو صاحب اکیلے تھے سیاسی تنہائی کا شکار. تو جیتا کون تھا؟ یا فاطمہ جناح جب کھڑی ہوئی تھی انہیں تو زبردستی ہروایا تھا نا. تو سب ایوب خان کے ساتھ ملے ہوئے تھے, لیکن بنگال سے بھی جیت گئی تھی, زبردستی کی, کراچی میں بھی لوگوں کو مارا. تو یہ کوئی بات نہیں ہوتی. اصل دیکھا یہ جاتا ہے کہ عوام کس کے ساتھ ہیں, کون عوام کی سیاست کر رہا ہے, کون عوام کے دکھوں اور تکلیفوں میں ان کے ساتھ کھڑا ہے. ساری دنیا دیکھ رہی ہے. پی ایم ایل این محمد نواز شریف ان کے ساتھ کھڑا ہے, وہ اقتدار کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا. صحیح. یہ تو آخری والی بات جو تھی وہ آپ کا اپنا تجزیہ تھا, لیکن باقی ساری باتیں آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. زرداری صاحب کی اس وقت پاپولیرٹی اپیل پیو سرویز کے تحت اور باقی اور سرویز کے تحت 11% ہے, جبکہ اسامہ بن لادن کی پاپولیرٹی اپیل 13% تھی اس عوام میں. اب وہ ہماری غلطی ہے کہ تھی 13%, لیکن تھی, اور وہ زرداری صاحب سے زیادہ ہے اس وقت.
اگر اسامہ بن لادن کی اپیل برقرار رہتی, اگر ان کو مارا نہیں, اگر if he didn't have been killed. لیکن سر میں یہ نہیں کہہ رہا سیاست بڑی اچھی ہے, لیکن یہ تو ضرور کہہ رہا ہوں کہ سیاست بڑی کامیاب ہے, کیونکہ ان ساری پرابلمس کے باوجود آپ کا سیاسی فیوچر اس وقت پیپلز پارٹی کی مفاہمت کی پالیسی کے سامنے ویک لگ رہا ہے. تو اس سب کچھ کے باوجود, اس ساری مس گورننس کے باوجود, ساری کراچی کے اندر لاشوں کے باوجود, ساری گیس کرائسس جو آنے والے ہیں, پاور کرائسس جو آ چکے ہیں اور چل رہے ہیں, ساری پرابلم, ساری کرپشن, اس سب کچھ کے باوجود PMLN تو اس وقت ایک بہت اسٹرینگتھ کی پوزیشن میں کھڑی ہونی چاہیے, لیکن نہیں کھڑی. ابھی بھی فیوچر انسرٹن ہے, بلکہ جو فیٹ سیز دیٹ پیپلز پارٹی شاید واپس آ جائے اپنی ساری مفاہمت کے ساتھ. دیکھیں جی, آپ اگر مفاہمت کی سیاست پیپلز پارٹی کی بڑی کامیاب سیاست سمجھتے ہیں تو آپ کو اس کا حق ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ جو 40 منٹ کے پروگرام میں یہ جو ابھی ہو رہا ہے, اس میں اگر آپ یہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ کس کی کیا پوزیشن ہے, تو یہ فیصلہ تو الیکشن میں ہی ہونا ہے, ٹھیک ہے. ہم بڑے مطمئن ہیں, ہم جو کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, پارٹی کے لیے بھی, ملک کے لیے بھی. اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ یہ جو موجودہ بھانمتی کا کنبہ ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ قاف لیگ یا پیپلز پارٹی کا جو اتحاد ہے, یہ بھی ان دونوں کے خلاف اتنا جائے گا, اور یہ 0 = 3 ہیں. تو اس طرح کے اتحاد جو ہے نا, ہم وہ پارٹی ہیں جس نے 2/3 میجارٹی لی ہے اس ملک میں, ٹھیک ہے. اور ہمارے جو پارٹی کی جڑیں, ہمیں تو یہ الیکشن بھی لڑنے نہیں دیا گیا تھا. اگر ہمارے ہاتھ پاؤں نہ باندھے ہوتے, ہماری لیڈرشپ کو نااہل قرار نہ دیا گیا ہوتا, ہمیں اگر وقت پہ آنے دیا جاتا, تو آج کس کی حکومت ہوتی یہاں پہ؟ پھر بھی کیا رزلٹ دیا ہے انہوں نے؟ کوئی رزلٹ نہیں دیا نا. تو اگلا الیکشن کارکردگی جو ہے وہ تو عوام دیکھ رہے ہیں نا. میں آپ کیا جو جج کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اگر عوام یہ سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب نے ان کے دکھوں کا مداوع کیا ہے یا ان کے اتحادیوں نے, تو بالکل ٹھیک ہے, عوام ان کے ساتھ ہوں گے. اگر نہیں ہوا ایسا تو عوام ان کے ساتھ نہیں ہوں گے نا میرے بھائی. صحیح, 1 منٹ رہ گیا ہمارے پاس. خان صاحب یہ دیکھیے ذرا کہ پنجاب کے اندر آپ کی حکومت ہے آج, لہٰذا اگر پورے ملک کے اندر پیپلز پارٹی کا وفاقی حکومت ہونے کی وجہ سے گراف گر رہا ہے, کیونکہ اتنی مس گورننس ہے, اسی وجہ سے پنجاب میں آپ کا بھی گراف گر رہا ہے, کیونکہ چاہے آپ جتنا بھی ڈیفلیکٹ کریں فیڈرل حکومت کے اوپر کہ ساری غلطیاں ان کی طرف, سر آپ کی بھی تو مینجمنٹ جو ہے اس کے اندر خامیاں ہیں, جس کی وجہ سے آپ کا بھی گراف پنجاب میں گر رہا ہے. یا آپ اس بات سے ایگری نہیں کرتے؟ میں اس بات سے اس لیے ایگری نہیں کرتا کہ آج دنیا بھر کی حکومتیں, نہ سندھ سے, نہ KPK سے, نہ بلوچستان سے, ایون فیڈرل گورنمنٹ سے بھی بہت ساری جگہوں پہ کوئی معاہدہ نہیں کر رہے ہیں, پنجاب حکومت سے کر رہی ہیں. کیوں کر رہی ہیں؟ اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ وہاں پہ کرپشن نہیں ہو رہی, وہاں پہ آنیسٹی کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے, وہاں پہ ایجوکیشن کے اندر بہت سارے انقلابی کام کیے گئے ہیں, وہاں پہ جس طریقے سے وہاں کی ایڈمنسٹریشن شہباز شریف صاحب کی قیادت میں جس طریقے سے انہوں نے یلو کیب اسکیم شروع کی ہے, ٹرانسپیرنٹ طریقے سے آشیانہ اسکیم کے تحت لوگوں کی خدمت کی ہے. اور پھر عالمی ادارے یہ بات کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل یہ کہہ رہی ہے کہ یہ سب سے بہترین حکومت ہے, باقی فیڈرل اور تینوں صوبوں کی حکومتوں سے ان کی گورننس بہت بہتر ہے. تو بھائی اگر اس کے باوجود بھی گراف گر رہا ہے تو دوسروں سے بہت ہی کم گر رہا ہے. دوسروں سے کم گر رہا ہے. بہت شکریہ مشاہد اللہ خان صاحب. یہ جو آپ کا آخری نقطہ تھا یہ شاید درست ہو, لیکن یہ کچھ اس طرح درست ہے کہ ان دا لینڈ آف دا بلائنڈ دا ون آئیڈ مین از کنگ, کہ آپ کی حکومت باقی فیلنگ گورننس سے تھوڑی کم فیل کر رہی ہے, نہ کہ یہ کہ آپ لوگ بڑے سکسیزفل ہیں اور باقی سب ان سکسیزفل ہیں. تھینک یو ویری مچ سر. یہ الیکشنوں میں فیصلہ ہو جائے گا. جی ٹھیک, تھینک یو ویری مچ سر. آپ نے دیا ویورز, تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. facebook.com/سیاست منائے پیج ہے ہمارا, جا کے اس شو کو دیکھ سکتے ہیں, پرانے شوز دیکھ سکتے ہیں, اپنے تبصرے سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.